بزنس مین سے زیادہ امن کا کوئی آرزومند نہیں ہوتا، اس لیے بڑے فاتحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی، اندر تجارت ہونے لگی، کاروبار ہوگا، معیشتی پہ انحصار ہے نا۔ نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے، اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہو۔ سراج الدولہ کی فوج کو اس لیے شکست ہوئی تھی کہ 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی تھی، اور وہ پہ ایک ہندو سیٹ نے تنخواہیں دیں اور ان کو استعمال کر لیا۔ حالانکہ انگریزوں کی فوج تو صرف 3000 تھی، اس کی کوئی 1 لاکھ کے قریب تھے، وہ فوج ساتھ ہی چھوڑ گئی۔ امریکہ کی جنگ آزادی میں بھی یہ ہوا تھا، لوگ بھاگنے لگے تھے، کئی مہینے تنخواہیں نہیں ملتی، پر جارج واشنگٹن نے بندوبست کیا کہیں سے پیسوں کا، تو برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی۔ تو معیشت چلے گی، اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ کے معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں، اور اگر وزیر اعظم بزنس مین سے بات کرتا ہے تو اس کا اچھا اثر ہوگا۔ انہوں نے جا کے ہموار کیا ماحول کو، انہیں بھی سمجھایا، ان سے بھی بات کی، اور یہ باجوہ صاحب کی یہ بڑی خصوصیت ہے، بات وہ بڑی نرمی اور سلیقے سے کرتے ہیں، اپنائیت سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے صحیح ترین لفظ یہ ہوگا کہ when he talks تو وہ اپنائیت سے بات کرتے ہیں، اس لیے بات میں اثر ہوتا ہے۔ اور اچھی بات اگر کریں تو اس میں کیا حرج ہے، مطلب یہ ہماری فوج ہے، کوئی باہر سے تو نہیں۔ سیاست میں ان کا عمل دخل کم از کم ہونا چاہیے، سول ادارے مضبوط ہونی چاہیے، الٹیمیٹ انالیسس میں سول اداروں نے کرنا ہے، فوج کو ایک حد سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں طے پا گئیں۔ جی چیف منسٹر صاحب فرما رہے تھے 800 ارب روپے رکھے ہیں، 800 ارب روپے خرچ کریں گے، بجٹ میں رکھے تھے 25 ارب۔ اچھا جی یہ تو بلاول نے بھی کہا کہ 800 ارب روپے جو سندھ گورنمنٹ کے 32 سال میں، مطلب یہ ہے کہ 800 ارب ہو سکتا تھا، تو 32 سال کا تو متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس بھی ہمارا تو یہ خیال تھا کہ 100-150 ارب روپے اگر نکال سکے، لیکن بڑی ہمت کی اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ کراچی پہ انحصار ہے پاکستان کے مستقبل کا، یہ قائد اعظم نے پلان کیا تھا۔ اور دیکھیے آپ نے کیپٹل دوسری جگہ لے گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، اور شاید اچھا کیا، لیکن یہ کراچی کو بزنس ہب بنانے کا فیصلہ قائد اعظم کا تھا۔ وہ گئے تھے بزنس مین کے پاس، جو گجرات کے بزنس مین کے پاس، میمنز کے پاس، جو جن کا سب سے زیادہ کہ کراچی کو ایک ہب بنایا جائے اس کا، اور پارسی جو یہ بہت سی کمیونٹیز ہیں جن کا بہت، جنہوں نے پاکستان کی معاشی تعمیر نو میں پہلے اشروں میں پاکستان کو زندہ رکھنے میں اور فعال، نہرو تو کہتا تھا یہ ختم ہو جائے گا، ہاں جی، اور کراچی پہ ہی دشمن کی نظر تھی، یہیں قتل عام ہوا، یہیں سب کچھ ہوا۔ دیکھیے ایک دفعہ پھر فوج نے بڑا مثبت رول پلے کیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے، پیپلز پارٹی نے لچک دکھائی ہے، اس پہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے، یعنی انہوں نے ضد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ باقی جو اعتراضات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں، وہ دوسری بحث ہے۔ اچھا وہ 100 ارب روپے دیں گے، وہ بجٹ ہے ان کا 250 ارب روپے کا ترقیاتی، ٹھیک ہے، مشکل ہوں گے نکالنے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایک تہائی آبادی ہے کراچی کی، دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ہے تو دہی سندھ کا اناج اور پھل اور سبزیاں اور ہر وہ چیز جس کی کراچی کو ضرورت ہے۔ کراچی تو بڑا یونیک شہر ہے، ورنہ دبئی میں تو ہر چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے، پیچھے وہ اس کی سندھ سپورٹ کرتا ہے، اور وہ سندھ کو مزدوری اور جو ساری اس کی جو پیداوار ہے وہ وہاں جاتی ہے۔ نمبر 1 مسئلہ ہے پانی کا، اسی ترجیح سے انہوں نے عمران خان نے بیان کیا، اچھا کیا، اور ایک بہت اچھا یہ بھی کیا کہ بس بیان دیا اور اٹھ گئے، سوال جواب میں بحث میں الجھ سے تو چیزیں دوسری طرف چلی جاتی۔ پانی نمبر 1، K4، پھر سیوریج کا، پھر ٹرانسپورٹ کا، گرین لائن کو مکمل کیا جائے گا، سرکلر ریلوے کو کیا جائے گا، ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوگا۔ ایک چیز رہ گئی، کیا؟ اچھا 300-350 ارب روپے جو ہے انہوں نے کہا شارٹ ٹرم 1 سال کے لیے بڑے بڑے مسئلے، یعنی صفائی وغیرہ، کوڑا یہ نہیں اٹھانا ہے، یہ جو میجر ان کے ایشوز ہیں کراچی کے، تو 3 سال میں، لانگ ٹرم تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، مڈ ٹرم ہے، 3 سال کو بڑا لمبا عرصہ نہیں ہے، وہ کچھ بہت زیادہ لمبا۔ اور کراچی میں بڑی بیزاری پھیل رہی تھی، آج جب میں نے دوستوں سے بات کی کراچی تو وہ کہتے ہیں بڑی بیزاری ہے، لا تعلقی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت خطرہ ہے کہ اگر یہ بڑھ گئی تو جیسے ماضی میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، مستقبل میں بھی کوئی پیچیدگیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال ولے بخیر گزشت۔ اب یہ ان کو 350 ارب روپے مرکز کیسے نکالے گا،
بجٹ میں سے معلوم نہیں ہے, یہ پورا وہ کہتے ہیں پلاننگ کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا ہے, جتنا بھی ہے سوچ مگر اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی بات کچھ ہوئی ہے ورلڈ بینک سے اور ایشیائی ترقی بینک سے, اور کچھ گرانٹس ملیں گی اور کچھ لونز ملیں گے. ذاتی حیثیت میں تو شاید اتنا ممکن نہیں ہو سکتا, عالمی سطح پر ادارے مدد کریں گے, اس کے بعد کراچی کو دیکھا جائے گا. تو اس کے لیے شاید چاہیے ہوں گے اپنا سرکولر ریلوے کے لیے, جو سندھ حکومت کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ریٹارک تھا اب کم ہوتا جائے گا کہ مرکز ہی کرے, حتیٰ کہ دیہی سندھ کی ترقی کا بھی وہی کرے. چلیے بھائی دیہی سندھ کے لیے تو آپ خود کریں, جو مرکز جو کر سکتا کرنا چاہیے. اس لیے اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنی مدد آپ کی وفاق کر سکے گا, جتنا تعاون ممکن ہو سکے گا وہ کیا جا سکے. چلیے ٹھیک ہے, یہ تو وفاق کا تعاون ہو گیا, یہ پیکیجز ہو گئے. چلیے بیان کیجیے, آپ کر لیں جو سوال کریں. ہارون صاحب, جب تک بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, جب تک اختیارات نیچے منتقل نہیں ہوں گے, ان پیکیجز کا کیا ہم کریں گے, ان منصوبوں کا ہم کیا کریں گے؟ نیچے بھی تو اختیار جانا چاہیے جہاں پر تکمیل ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ہے مریض, اس کا پیٹ خراب ہے, اس کی آنتوں میں مسئلہ ہے, اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, شوگر ہے, وہ تو علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ واک کرنے لگے, وہ پرہیز کرے, وہ علاج کرے. لیکن یہ پائیدار حال یہ ہے کہ وہ جن عوامل کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو رہی ہے ان کو دور کیا جائے. بالکل مستقل طور پر صحت مند آدمی وہ رہ سکتا ہے جو غذا ٹھیک کھائے, ورزش کرے, کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو اس کو نقصان دیتی ہو, اور اپنے معاملات درست کرے, اپنی نیند پوری کرے, اور ذہنی اسے ٹینشن سے بچے, ذہنی کشیدگی سے بچے. تو ایموشنلی بیلنس آدمی ہی صحت مند رہتا ہے جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. علاج یہی ہے جو آپ نے کہا. 1 کروڑ سے اوپر آبادی کے جتنے شہر ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن ان میں بنانی چاہیے, ان میں اختیارات دینے چاہیے. دیکھیں مشرف کے بعد نعمت اللہ خان نے کام کیا نا, سارا کریڈٹ جو ہے اس زمانے میں ترقی کا زیادہ نعمت اللہ خان کو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے سپورٹ نہیں تھی. انہوں نے بھی خوب کام کیا, مصطفیٰ کمال نے دل لگا کے کام کیا, محنتی بہت ہیں, مگر اس کے لیے سپورٹ تھی. اگر نعمت اللہ خان کو 1 ٹرم اور مل جاتی اور پھر اس کے بعد 1 ٹرم مصطفیٰ کمال کو مل جاتی تو اتنی سنگین صورتحال نہ ہوتی. یہ نالے جو ہے یہ ممکن ہے پکے کر لیے جاتے, یہ تو ماہرین بتا سکتے ہیں, لیکن نہ ہو سکتا. مشرف کے بعد یتیم ہو گیا کراچی. دیکھیے 12 سال حکومت رہی پیپلز پارٹی کی, 5 سالوں سے مرکز میں بھی, یعنی مرکز سے کہتے ہیں نا جی کہ مرکز کرے, تو انہوں نے مرکز سے کیا کیا اس وقت؟ انہوں نے وہاں 80,000 مکان بننے دیے. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہی کرے گی, اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ وہی کریں گے ان کے لیے متبادل جگہ کا بندوبست جو گریجولی ہوگا. ویسے ہر سال تو اتنی بارشیں نہیں ہوں گی, اگلے سال کا لیکن ہارون صاحب مستقبل کے لیے تو محفوظ کرنا ہوگا. نہ مرکز کے لیے کچھ نہیں کیا. اچھا دوسری بات یہ ہے, شہباز شریف صاحب نے جا کے وہاں کیا اعلان کیا, 3 سال میں کیا کریں گے؟ پیرس, ماشاءاللہ پیرس, لاہور کو بھی تو پیرس ہی بنایا 2000 برس میں بنانے. سنے تو صحیح, K4 اور گرین لائن نون لیگ کے دور میں شروع ہوئی تھی. تو اگر 11 مہینے میں لاہور کی میٹرو بن سکتی ہے, اور پنڈی کی بھی اس سے شاید کم عرصے میں بنی یا اتنے عرصے میں بنی, اور ملتان کی, میں تو اس زمانے میں ملتان میرا جانا ہوتا تھا, اتفاق سے میں نے دیکھا کہ جو افسر انچارج تھے وہ رات کو 11 بجے ایک دفعہ, پھر دن بھر کام کرنے کے بعد رات 10-11 بجے جاتے تھے اور 1:30-2 بجے واپس آتے تھے. پورا جائزہ لیا کہ کام کی رفتار ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں کوئی اسکینڈل گھڑا گیا تھا کہ اس میں کوئی پیسے کھائے گئے, کچھ اس میں پیسے نہیں کھائے گیا, کہ وہ نہایت ہی آنیسٹ افسر تھا اور نہایت ہی ویجیلنٹ تھا بہت. وہ اسکینڈل بھی سامنے آیا تھا کہ کچھ وہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں, وہ تو بعض اوقات لوگ گھڑ لیتے ہیں نا. تو انہوں نے کیا ہے, K4 کے لیے فنڈز کیوں نہیں ریلیز کیے نون لیگ نے, اور گرین لائن کے لیے کیوں نہیں فنڈز ریلیز کیے؟ بہت تھوڑے فنڈ ریلیز کرتے رہے. پھر یہ ہے جناب والا کہ 2 ارب روپے دیے 14 MNS کو, ٹھیک ہے, اس کی تفصیل آنی چاہیے. ان کا فرض ہے کہ وہ بتائیں وہ کہاں خرچ ہوئے. 14 MNS جو ہیں پی ٹی آئی کے,
ہم یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے کوئی غلط کیا یا کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی، لیکن مگر عوام کا یہ حق ہے یہ جانے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے بھارت اور چائنا کے وزرائے دفاع کے مابین، اس سے متعلق کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، کراچی کے اوپر مجھے ابھی کچھ مزید آپ سے بات کرنی ہے، یہ اتنے منصوبوں میں کے الیکٹرک کا ذکر نہیں ہے، اس کا بھی کوئی شامل ہوگا؟ کراچی کی بجلی کا کیا بنے گا؟ یہ تو اہم ترین مسئلہ ہے۔